السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سید اسلم معفن الجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق والمصطفى الامجد محمود الاحمد سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یوم ہوا فی الشان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات. محترم صاحبان گرامی قدر، تمام بزرگان سے اجازت کے ساتھ اپنے نوجوان دوستوں کی توجہات کے ساتھ اس ایام کا آغاز ہو گیا ہے کہ جو ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا کا ضامن ہے. کیوں کہ کہیں کسی فہم میں، کہیں کسی ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ ہم نے حسین کو زندہ رکھا ہے. ہم نے حسین کو زندہ نہیں رکھا، حسین ابن علی نے ہمیں زندہ رکھا. آپ جی آپ سلامت. حسین ابن علی نے ہمیں زندہ رکھا ہو. قریباً میرا خیال ہے کل سے وقت جو ہوگا میرے برادران آپ کو آگاہ کر دیں گے. ہمارے جو وقت رہے گا، آج کچھ دیر ہو گئی ہے. اول ڈاروی میں بڑی دیر سے وہ منبر ملا اور یہاں اس وقت میری گھڑی میں 11 بج رہے ہیں. تقریباً 50 منٹ آپ کی خدمت میں ہوں. کوشش کروں گا، پہلا جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ 12 سے پہلے منبر چھوڑ دوں، اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ ذکر علی میں گھڑیوں میں 12 بجتے ہیں، چہروں پہ 12 نہیں بجتے. گھڑیوں میں 12 بجتے ہیں، ہمارے چہروں پہ 12. بلکہ ہم تو ذکر علی کر کے دیکھ لیتے ہیں کون کون خوش ہو رہا ہے. اچھا، بزرگان نے، میرے بزرگ نے بڑا اچھا انداز سے نعرہ لگا دیا، اور نعرہ لگا کر جو جواب دینے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے جواب دیا جائے. اچھا آپ سلامت ہو جائیں. میں آپ کے ان ہاتھ اٹھانے پر آپ کے اس نعرے پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. جملہ میرا نہیں ہے، میں ہمیشہ سے جملہ کہتا ہوں، اور محمود بھائی یہ جملہ میں نے وہاں نہیں کہا، نیا جملہ دے رہا ہوں کہ یاد رہے کہ صرف علی کا نام ہے جس پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. اور جملہ میرا نہیں ہے، جملہ ہے حضرت مولانا محمد نقوی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کا. وہ فرماتے تھے جب بھی علی کا نام آئے ہاتھ اٹھایا کرو. کیوں؟ میں وظیفہ دے رہا ہوں قسم خدا کی. جب بھی علی کا نام آئے ہاتھ اٹھایا کرو. کا کیوں؟ کا اس لیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اسے فالج کا اٹیک نہ ہو. اسے چاہیے علی کے نام پر ہاتھ اٹھائے. یہ تھا مولانا مرحوم کا جملہ. اس طالب علم کا جملہ سن لیجئے, جو چاہتا ہے سیدھی طرف نہ ہو سیدھا ہاتھ اٹھائے,
जो चाहता है उल्टी तरफ ना हो उल्टा हाथ उठाए, जो चाहता है पूरे जिस्म पे ना हो दोनों हाथ उठाए। भाई वजीफा है ये, हाँ। और बहुत सारे वजीफे हमारे यहाँ जो छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े मामला हल हो जाते हैं, बस हमें नहीं पता चलता। यानी यूं कह दूं कि ये जितनी मुसीबतों से बचे हुए हो, समझ लो कि इमाम ज़माना की निगाह में हो। क्योंकि मौला फरमा रहे हैं अगर हम तुम पर से एक लम्हे को निगाह उठा लें तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नीच तो नाबूद कर दें। अब इंसान को चाहिए क्योंकि इमाम ज़माना की निगाह में है तो हर किसी ऐसे अमल से बचे जिससे इमाम ज़माना नाराज हो जाए। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात पर। यही वजह है अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ कहती रही कि किसी की पहचान किसी वजह से है, किसी की पहचान किसी वजह से है। हमारी पहचान आज़ादारी की वजह से, हमारी पहचान आज़ादारी की वजह से। यानी यूं कह दूं कि उसने कहा फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इमाम हुसैन ने उसका जिक्र किया तो अब उसने कहा कि रहती दुनिया तक हुसैन मेरा तुझसे वादा है, जब तक दुनिया बाकी रहेगी तूने मेरा जिक्र किया मैं तेरा जिक्र करूंगा। अब जो भी आजादारी में शरीक हो रहा है ये ना सोचे कि आजादारी में आ रहा है, समझ ले कि वहदत के काम में हाथ बटा रहा है, के काम में हाथ बटा रहा है। क्योंकि अल्लाह की जिम्मेदारी है कि हुसैन का जिक्र आम रहे, हुसैन का जिक्र होता रहे। यही वजह है जाने मोहतरम कि हुसैन क्यों, अच्छा क्यों है ये वादा, इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने तौहीद की पहचान करवाई। तौहीद की पहचान हुसैन इब्ने अली ने करवाई। और कैसे करवाई ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ कि हुसैन इब्ने अली ने सजदे में सर रख के बताया कोई है जिसे सजदा हो रहा है, नेज़े पे तिलावत करके बताया कोई है जिसकी तिलावत कर रहा हूँ, जिसकी शान बयान कर रहा हूँ। यानी अजीज़ान मोहतरम तौहीद की जो पहचान है वो हुसैन करवा रहे हैं। ये अलग बात है कि तौहीद की पहचान निफाज़े विलायत से है, निफाज़े विलायत से है। और विलायत 5 चीजों पर है। तौहीद की पहचान निफाज़े विलायत पर है। विलायत 5 चीजों पर है। काश मैं जुमला पहुंचा सका। विलायत 5 चीजों पर है। गदीर, क़याम सैयदा, आशूरा, ज़हूर और क़यामत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चूड़ों का लुत्फ आप लेंगे, मुझे पता है मैं थोड़ी सी मुश्किल बात कर गया, इसे आसान कर देता हूँ। तौहीद का नफाज, तौहीद का इन्हिसार निज़ाम विलायत पर। निज़ाम विलायत 5 चीजों पर। गदीर, फिर दोहरा रहा हूं, गदीर, क़याम सैयदा, आशूरा, ज़हूर, क़यामत। अब आसान करूं, गदीर ऐलान विलायत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जी आप सलामत रहे। गदीर ऐलान विलायत, क़याम सैयदा दिफाए विलायत। मैं मौजू से मुत्तसिल होऊंगा कल से, अभी फिर तमहीद मांग रहा हूँ। यूं कह दूं कि आज आप देख लें मैं कैसे पढ़ता हूँ, कल मैं देख लूंगा आप कैसे सुनते हैं। गदीर ऐलान विलायत, क़याम सैयदा दिफाए विलायत। फिर दोहरा रहा हूं, अगला जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। गदीर ऐलान विलायत, क़याम सैयदा दिफाए विलायत, आशूरा निफाज़े विलायत। आशूरा निफाज़े विलायत, ज़हूर जलवा विलायत, क़यामत हिसाब विलायत। भाई गदीर ऐलान विलायत है, क़याम सैयदा दिफाए विलायत है। अभी भी किसी और काम के लिए नहीं गई, अली का हक बजाने गई हैं। आशूरा निफाज़े विलायत है। यही वजह है अजीजों, कलमा दोनों पढ़ रहे थे, नमाज दोनों पढ़ रहे थे, फर्क सिर्फ अली वलीउल्लाह का था। फर्क अली वलीउल्लाह का था। आशूरा निफाज़े विलायत और ज़हूर में जब जलवा विलायत।
ہاں جنہوں نے حق مارا ہے نا وہ ان سے پوچھے گا یہ بتاؤ میرے دادا کا حق بتایا کیوں نہیں؟ اور قیامت میں حساب ہوگا. یہ بتاؤ حساب ولایت کے بغیر آ گئے. ہم نے تم سے ولایت مانگی تھی, تم کیا لے کر آ رہے ہو؟ یہاں ولایت کا کام چلے گا جیزان محترم, یعنی ولایت ہوگی تو سب کچھ قبول ہوگا. اور میں جملہ دے رہا ہوں, وصیت سمجھے یا نصیحت, پہلی مجلس ہے اس لیے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, علی کی ولایت, بطول کا حق. اپنے انداز سے پیش کر لیتا ہوں, کچھ چیزیں ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. حسین کی عزاداری, وطن سے وفاداری, کسی بھی ملک میں رہو اس کے وفادار رہو. حسین کی عزاداری, وطن سے وفاداری, علی کی ولایت اور دشمن بطول سے بیزاری. میں ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے, یاد رہے ولایت پہ ہو لیکن اگر دشمن بطول کا ذرہ برابر احترام ہو, تمام عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی. اچھا احترام لے کر آ رہے ہو, اے ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. اب آپ کرتے ہوں گے, ہم نہیں کرتے ہیں. ہاں کیوں میں اپنے عقیدے پہ اس لیے قائم ہوں, میں دلیل پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم, وہ جو آ رہا ہے نا پردہ غیبت سے, وہ آ کر چن چن کے مارے گا, اور یہ جو باہر ہے نا یہ بتائے گا کون کون احترام کر رہا تھا. چلے آسان کر دوں, ایک جملہ اور کہہ دوں. بھائی ذوالفقار کہاں ہے؟ اس کے پاس ہے جو خود غیبت میں ہے. بھائی دو نشانیاں اہل بیت سے ملی ہیں. علم پہلے سے چلتا رہا, 12ویں تک پہنچا. ذوالفقار پہلے سے چلتی رہی, 12ویں تک پہنچی. کیا وجہ ہے کہ ذوالفقار تو غیبت میں چلی گئی, علم دنیا میں رہ گیا. ذوالفقار تو غیبت میں چلی گئی, جی آپ سلامت رہے. علم کیوں رہ گیا؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گا نا تو یہ بتائے گا کون کون وفادار تھا, کون کون غدار. آپ جی آپ سلامت رہیں. نہیں, آپ کی اس خوبصورت اور حسین سماعتوں کی نظر پہ ٹھیک ہے, میں نے ابھی پڑھنا نہیں تھا مگر پڑھ دیتا ہوں. بھائی بہت ساری جگہ پہ جو بیعت ہوئی ہے ہر ایک نے اپنے انداز سے لی ہے. یہ صرف ہمارے ہاں رائج ہے سسٹم. کون سا؟ کہ جب نبی نے میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا, جب بڑے مولا نے دوسرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا. ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں آ جائے کہ چھوٹا کیوں نہیں کہا, مجھے علی کے ساتھ چھوٹا اچھا نہیں لگتا. اس کے نام کا مطلب بلند ہو, اسے چھوٹا کیسے کہہ دوں. جب مولا نے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو سارے صاحب انتظار کر رہے تھے. دیکھیں حدیث میرا اس وقت کا موضوع نہیں. کہا کہ جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا نا, کہا بیعت لو, تو سب نے کہا علی کر نہیں رہے, علی بیعت لے نہیں رہے. کہا علی سے پوچھو کیوں نہیں لے رہے. کہا علی سے کہو ہاتھ بڑھائیں, علی سے کہیں ہاتھ بڑھائیں. کہا کیسے بیعت لیں؟ کہا ہاتھ بڑھائیں علی سے کہیں. فوراً میرے مولا اس کے پاس پہنچے, کہنے کہ یار یہ ہاتھ بڑھائیں تاکہ ہم بیعت کر لیں. علی نے کہا میں بیعت مانگ نہیں رہا, آپ کے گھومتے ہوئے ہاتھوں کی نظر جملہ کر رہا. علی نے کہا میں مانگ ہی نہیں رہا, جو مانگے وہ یوں ہاتھ پھیلائے. کہا علی پھر کیا کریں؟ کہا ہم ہاتھ بلند کر رہے ہیں, تم بھی اپنے ہاتھ بلند کرو. کہا بس بیعت ہو رہی ہے, بیعت دہراتے چلے جاؤ. اب سمجھے ہم مجلس حسین میں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ جو روز ازل وعدہ کیا تھا اس کا تجدید عہد کر رہے ہیں. جملہ میں نے
بھی آپ کے باب شعور کے باہر ہوگا ہے، اس ملے تو ادا کرو بھائی علی کے دور میں تو بیعت ایسی ہوئی، تو مجھے بتائیے بعد میں کیسے ہو رہی ہوگی؟ یہ علی کی آل ہے، علی سے ہٹ کے نہیں چلتی، جیسے علی نے بیعت کا سسٹم قائم کیا تھا ایسے ہی ہر ایک لیتا رہا، سلسلہ 8ویں سرکار تک پہنچا، 8ویں سرکار تھے دربار میں، سب نے کہا بیعت لے، مولانا نے کہا میں مانگ ہی نہیں رہا، ہے علی تو 8واں علی ہے، لیکن میں مانگ نہیں رہا، کہا کیوں ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ کہا اس لیے نہیں پھیلا رہے کہ یہ آل محمد کا ہاتھ ہے جو ہر کسی کے آگے نہیں پھیلتا۔ فوراً سے سامنے والا کہنے لگا کوئی دلیل ہے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پہ بھاری ہے، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پہ بھاری ہے۔ اچھا 8ویں امام کے بعد تو یہ سلسلہ آگے بڑھا ہوگا، 8ویں امام کے بعد سلسلہ آگے بڑھا ہوگا اور یہ سلسلہ پہنچا ہوگا 12ویں تک۔ بھائی 12واں تو غیبت میں ہے، اب کیسے بیعت کریں؟ 12ویں کا تو ہاتھ نظر نہیں آ رہا، تو اعلان ہوا عباس کا علم ہر جگہ موجود ہے، درود پڑھیں گے محمد والے محمد کی ذات پر۔ سید آگے ابن مولانا رضا حیدر رضوی صاحب، محمد والے محمد، امیر کائنات فرق جناب پائنارے پنتنی سوارک نارا بھائی وہ تو غیبت میں ہے تو کون بیعت لے؟ کہا علامہ عباس کا ہر جگہ بیعت لے رہا ہے، بس آتے جاؤ بیعت کرتے چلے جاؤ۔ اور قبلہ کی موجودگی میں 4 مصرعینی کی نظر کر دیتا ہوں کہ یہ شاعری انداز، یہ شہرت، یہ خطابت، بھائی اتنا تو حق بنتا ہے نا کسی ذاکر حسین کا آمد کا استقبال ایسے ہی کیا رہا ہے۔ یہ شاعری، یہ انداز، یہ شہرت، یہ خطابت، یہ میرا ہنر ہے نہیں، زہرا کی عطا ہے۔ یہ شاعری، انداز، یہ شہرت، یہ خطابت، یہ میرا ہنر ہے نہیں، زہرا کی عطا ہے۔ اور جھک جھک کے جو ملتے ہیں مجھے اہل زمانہ، یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا صلہ ہے، در شبیر پہ جھکنے کا صلہ۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے جملے کی تکرار کر رہا ہوں، اور اس لیے کہ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، عزاداری امام حسین نے ہمیں زندہ رکھا، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہاں کہاں جی رہے ہیں، کوئی دوسرے کو نہیں جانتا۔ لیکن یہ عزاداری کا سلسلہ ایسا ہے کہ جو انسیت، جو اجنبیت کو بھی انسیت میں بدل دیتا ہے، جو ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ بن جائے، اسے ولایت علی کہا جاتا ہے۔ بھائی ولایت علی کے بعد ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ بھائی مجھے بتائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لائیت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ نفس کتنا مطمئن ہوگا کہ جسے بنا کر وہ رب مطمئن ہو رہا ہے، جسے بنا کر وہ مطمئن ہو رہا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی اس لفظ اطمینان کا مطلب نہیں بتا سکا، آج تک کوئی نہیں بتا سکا لفظ اطمینان ہے کیا، اطمینان کسے کہتے ہیں؟ بھائی اطمینان آسان کر دو، اطمینان کیا ہے؟ اطمینان وہی ہے کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ پہنچیں، ایئرپورٹ میں اترے یا ریل گاڑی سے باہر آئیں، ٹرین سے باہر آئیں، ایک شخص آگے بڑھے، آپ سے کہے السلام علیکم یعنی مدد، آپ جی آپ سلامت، آپ جی السلام علیکم یعنی مدد، آپ کہیں وعلیکم السلام اور علی مدد۔ اچھا معذرت کے ساتھ ایک جملہ اور کہہ دوں ہاتھ جوڑ کر، یہ پیر مولا علی مدد مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور جس کے نام سے پیر پیر بن جائے، مولا علی علیہ السلام مدد۔ ہاں جی جانے محترم، یہ پیر بھی اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا کہ جس کا نام لے کر ولی ولی بن جائے، پیر پیر بن جائے، اس کے سامنے ساتھ پیر اچھا نہیں لگتا، اور ہم پیر اور اتوار اور جمعراتی نہیں ہیں۔ محمد والے محمد کی ذات پر
آپ نے کہا وعلیکم السلام مولا علیہ السلام مدد. حضور آپ کون ہیں؟ آپ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہنے لگا جناب پہچانا تو میں نے بھی نہیں، جانتا تو میں بھی آپ کو نہیں، لیکن آپ کا چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کوئی ہو نہ ہو علی والا آیا ہے، کوئی اپنا آیا ہے. یہ ہے اطمینان عزیزان محترم جو ہر کسی کے چہرے پہ نہیں ملتا، صرف عزادار کے چہرے پر ملتا ہے. بس بات کو آگے سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. یاد رہے ہم نے حسین کو زندہ نہیں رکھا، حسین ابن علی نے ہمیں زندہ رکھا ہوا. کوئی نہ سوچے کہ ہماری شان بڑھ رہی ہے کہ ہم حسین کی شان بڑھ رہی ہے اگر ہم حسین سے وہ ہیں. نہیں، یاد رکھو حسین ہماری شان میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. یہ حسین ابن علی کی ذات ہے. اسی طرح سے کوئی نہ سوچے کہ نبی کی شان بڑھ گئی اگر قرآن ان پر نازل ہوا. اللہ اکبر. جی نبی کی شان نہیں بڑھتی کہ قرآن ان پر نازل ہوا، قرآن کی شان بڑھ جاتی ہے میرے نبی پر نازل ہوا. بس اسی طرح سے جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے. بھائی علی کی شان نہیں بڑھتی کہ وہ کعبے میں آئے، کعبے کی شان بڑھ جاتی ہے علی اس میں آئے. یہی وجہ ہے ذات محترم. یاد رہے کہ یہ مجلس ہمارے لیے مدرسہ حسینی ہے. یہ مدرسہ حسینی ہے جہاں سے کچھ لے کر بھی جانا. کردار سازی کا ایک بہانہ یہ مجلسیں ہیں. ولایت نفس پہ نافذ ہونے کا نام ہے. میرا موضوع انشاءاللہ یہی رہے گا. ولایت علی با اہتمام جلی. یاد رہے عزیزو، ولایت جسموں پہ نافذ کرنے کا نام نہیں ہے، نفسوں پہ نافذ کرنے کا نام ہے. نفس پہ ولایت کو نافذ کیا جائے. جب نفس پہ نافذ کیا جائے تو یہ مسلمان نہیں رہنے دیتے، سلمان بنا دیتے ہیں. بے زر نہیں رہنے دیتے، حر بنا دیتے ہیں. بے داد نہیں رہنے دیتے، مقدار بنا دیتے ہیں. عاصی نہیں رہنے دیتے، حر بنا دیتے ہیں. مجبور نہیں رہنے دیتے، مختار بنا دیتے ہیں. دیوانہ نہیں رہنے دیتے، بہلول بنا دیتے ہیں. مست نہیں رہنے دیتے، قلندر بنا دیتے ہیں. شرط کیا ہے کہ ذہنوں پر، جسموں پر، نفسوں پر، تمام پر ولایت کا تصرف جب ہوگا تو پھر علی والا کہلاؤ گے. یعنی میں نہ کہوں کہ میں علی والا ہوں، میں نہ کہوں کہ میں علی والا ہوں. زمانہ گواہی دے علی والا جا رہا ہے، پڑوس گواہی دے علی والا رہ رہا ہے. بھائی ہم نہ کہیں، لوگ کہنے لگے جناب امام کو ڈھونڈے، امام کو ڈھونڈے، امام کو ڈھونڈے، امام زمانہ کو ڈھونڈے. نہیں عزیزان محترم، ہم امام زمانہ کو نہ ڈھونڈے، کردار ایسا بناؤ امام زمانہ خود ملنے آ جائے. یہ اس لیے کہ یہ 14 توحید الہی صفات الہیہ کا مرکز ہے. یہ صفات الہیہ کا مرکز کیسے؟ 73 صفات ہیں اللہ کی، 72 انہیں دے دی، ایک اپنے پاس رکھی. کیوں؟ تاکہ عبد اور معبود کا رشتہ برقرار رہے، تاکہ پتہ چلتا رہے سجدہ کرنے والے کون ہیں، جسے سجدہ ہو رہا ہے وہ کون ہے. یہ صفات الہیہ کا مرکز ہے. میں آسان کر دیتا ہوں، بس ایک صفت ہر ایک معصوم سے متصل ہو کر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ محمود ہے تو اس نے محمد کو بھیجا، وہ اعلیٰ ہے تو اس نے علی کو بھیجا، وہ فاطر السماوات والارض ہے اس نے فاطمہ کو بھیجا، وہ محسن ہے اس نے حسن کو بھیجا، وہ قدیم الاحسان ہے اس نے حسین کو بھیجا، وہ محمود و مجود ہے اس نے سید سجاد کو بھیجا، وہ حلیم و خبیر ہے اس نے باقر علم الاولین والآخرین کو بھیجا، وہ اصدق القائلون ہے اس نے جعفر صادق کو بھیجا، غیظ و غضب تو اس سے قابو اس نے موسی کاظم کو بھیجا، رفاعیت کا مرکز اس کی ذات اس نے علی رضا کو بھیجا، تقوی اس کے لیے محمد تقی کو بھیجا، نقاوت اور پاکیزگی اس کی تھی علی النقی کو بھیجا، ہیبت اس کی تھی حسن عسکری کو بھیجا. وہ غیب مطلق ہے، نظر نہیں آتا، حجت دورہ مہدی ہے غیب مطلق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ یہاں سلامت. میرے ذہن میں سرکار حضرت علامہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کے کچھ جملے آ گئے بھائی کے اس نعرے پر. حضور آپ سے خاص دعا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیا الزام لگاتی رہی کہ عجیب لوگ ہیں، علی کے نام پہ زور سے جواب دیتے ہیں،
नारे तकबीर और नारे रिसालत पे नहीं बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा साहब ने नश्ता पार्क के मेंबर से एक जुमला कहा था, कहने जनाब मसला ये है कि जब तक हमारी जंग तौहीद के दुश्मनों से थी, हम तौहीद का नारा जोर से लगाते थे। सलामत रहे। जब तक हमारी दुश्मनी तौहीद के दुश्मनों से थी, हम नारे तकबीर जोर से लगाते थे। उसके बाद हमारी दुश्मनी रिसालत के दुश्मनों से थी, हमने नारे रिसालत जोर से लगाया। अब हमारी दोस्त दुश्मनी विलायत के दुश्मनों से। आप सलामत रहे आबाद। अब हमारी दुश्मनी, अब हमारा मुकाबला विलायत के दुश्मनों से, इसलिए नारा हैदरी अब जोर से लगाया जाता। यानी अलीजान मोहतरम आसान कर देता हूँ, चलें अगर अल्लामा साहब का तज़किरा हो ही गया तो उन्हीं से पेश कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह वो है जो मोमिनों को ज़ुल्मात से निकाल के नूर तक पहुंचाता है। अरबी लोग पढ़ेंगे, किबला मौजूद है, मेरे जाने के बाद किबला से पूछ लीजिएगा कि भाई ये ज़ुल्मात क्या है। किबला बताएंगे जनाब ये जमा है। कहना किस चीज की? का जुल्म की। कौन सा जुल्म? का एक हो तो जुल्म, दो हो तो जुल्मत, तीन हो तो ज़ुल्मात। एक हो तो जुल्म, दो हो तो जुल्मत, तीन हो तो ज़ुल्मात। और यहाँ पे भी ये जुल्म से मुराद ये जुल्म नहीं है कि किसी ने किसी को मार दिया। यहाँ जुल्मत से मुराद है अंधेरा, और सिर्फ अंधेरा नहीं, कम से कम 3 अंधेरे। अब आसान तर्जुमा करूँ आपके सामने। अल्लाह वो है जो मोमिनों को 3 अंधेरों से निकाल के चौथे नूर तक पहुंचाता है। जो मोमिनों को 3 अंधेरों से निकालकर चौथे नूर से चौथे नूर तक पहुंचाता है। मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा या रसूल खुदा ये बात समझ में नहीं आई कि आप कह रहे हैं अल्लाह वो है जो मोमिनों को 3 अंधेरों से निकाल के चौथे नूर तक पहुंचाता है, तो ये पहुंचते कैसे हैं? का बहुत आसान है भाई। 3 अंधेरे यही तो है। पहला अंधेरा काफिर का अंधेरा, दूसरा अंधेरा मुश्रिक का अंधेरा, तीसरा अंधेरा मुनाफिक का अंधेरा। तो मैंने कहा फिर करेगा का आवाज आई, परेशान ना होना। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, काफिर गया। कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुश्रिक गया। कहो अली वलीउल्लाह, मुनाफिक। मुनाफिक गया। और अच्छे अच्छे को जाते हुए देखा है। ये अलग बात है कि वो मजलिसें हो या मैदान जंग हो, जिन्हें जाने की आदत थी वो अच्छे अच्छे वक्तों पे चले गए। बस बात को समेट रहा हूँ। खुदा की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और अली अली सुनने के अलावा किसी और जिक्र का आदी ना बनाए। चलिए ठीक है, 4 मिसरे में अभी डालवी में कह के आया हूँ, मेरे जहन में आ गए हैं और मेरे नहीं हैं। मैंने पहले कहा कि ये मेंबर सच्चों का मेंबर है, झूठों का नहीं है। मैं किसी का जुमला अपने नाम से कहकर जी किसी की हक तलफी नहीं, जुमला बदल दूं, किसी का हक गसब नहीं करना चाहता। ये मेंबर हक बयान करने का है, हक गसब करने वालों का नहीं है। हज़रत अल्लामा महादिर राबी साहब के 4 मिसरे जो मुझे बैगात खुद बहुत पसंद है, जिसमें से आप दाद दे रहे हैं हाथ उठा के, दिल चाह रहा है आपके हवाले कर दूं कि आप जो हाथ उठा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि इख्तियारात करामात लिया करता है, यानी कामिल से कमालात लिया करता है और दाद देने को उठा देता है जो भी हाथ, असल में मौला से खैरात लिया करता है। मौला से खैरात लिया करता है। अभी आपकी अपनी मर्जी है, एक हाथ उठाओ उतनी मिलेगी, झोलियां उठाओ, हाथ दोनों हाथ उठाओ तो झोली भर भर के मिलेगी। और भाई अली से मांगते हुए क्या शर्म करनी, हम तो फिर अपने हैं। ये तो गैरों पे जब वक्त आया तो उन्हें भी देते रहे हैं, जो नहीं मानते थे उन्हें भी देते रहे। यानी जब जब वक्त आया हर एक ने अली का दर देखा। यही वजह है जाने मोहतरम, हमने नहीं कहा, हमारे यहाँ के किसी ने कहा होता तो कह देते मोहब्बत अली में कह दिया। ये तो किसी और ने कहा, हमारे मसलक का नहीं था।
کہنا سارے نبی تیرے در کے سوالی. آپ کی اور میری تو بات ہی نہیں کی. آپ کی اور میری تو بات ہی نہیں کی. نبیوں کی بات کر رہا ہے. عجیب لوگ ہیں. اب ان کو علی کا نبیوں سے افضل ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ جو شاعر پہ فتوے نہیں لگا سکے مولویوں پہ فتوے لگا رہے ہیں. جب تک وہ شاعر کہہ رہا تھا سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو در تو وہاں ہے در کے سوالی. اور نبی نے کہا میرا در یعنی نبی تک آنا پڑے گا. آسان کر دیتا ہوں، دل چاہ رہا ایک جملہ کہہ دوں. فدا صاحب موجود ہیں اور ملنگ ہر جگہ ہوتے ہیں. کسی ملنگ سے کہہ دیا تھا کسی نے، کسی بھوسی نے، کہتا عجیب بات ہے تم لوگ علی کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہو. بھائی تم لوگ کہتے ہو کہ علی نے جبرائیل کو دیکھا تھا، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جبرائیل صرف نبی کے پاس آتا تھا. علی کے پاس کب آیا؟ ملنگ بھی کیا خوب ملنگ تھا. کہنے کا نبی کے پاس کتنی مرتبہ آیا؟ کہنے کا مثال دے دو 200 مرتبہ. کہنے کا تو علی کے پاس 400 مرتبہ. کیسے؟ جناب کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ علی میرے نبی کے علم کا ڈر ہے؟ اور جبرائیل آتا بھی در سے تھا، جاتا بھی در. نبی کے پاس کم آیا ہے، علی کے پاس زیادہ آیا. بس عزیزان محترم، خدا کی سماعتوں کی حفاظت فرمائے. اجازت ہے 5-7 منٹ امام زمانہ کا تذکرہ ہو جائے. میری کوشش رہے گی کہ ہر مجلس میں کچھ نہ ہو کم از کم 10 منٹ امام زمانہ پہ گفتگو. اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا جلوہ ولایت ظہور امام زمانہ. کیوں؟ ہم سب جتنے جی رہے ہیں نا، جہاں بھی جی رہے ہیں، سب منزلیں طے کرنے ہیں. ہم پہنچیں گے وہیں کہ جس منزل کا نام ملاقات امام زمانہ ہے. کیوں کہ جیسے موت حقیقت ایسے امام کا ظہور حقیقت. وہ آئیں گے. اور میں اپنے تمام بانیان کو ہمیشہ سے پیغام دیتا ہوں، جو جہاں جس مجلس کا بانی ہے کم از کم اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کرائیں. کیوں کہ یہ میرے اور آپ کا دیا ہوا نام ہے بانی. اگر ہم سب نوکر ہیں، ہم سب مجلسوں کے نوکر ہیں. نوکر مالک پردہ غیبت میں ہے. یہ جو مجلسوں میں آئے بیٹھے نا، یہ آسان نہیں آپ آ کر بیٹھے ہیں. اس لیے کہ یہ پریکٹس ہے، مشق ہے، ایکسرسائز ہے. کس بات کی؟ کہ بس جب وہ آئے گا نا تو اس کے سامنے مجلس میں بیٹھیں گے. کم از کم اتنی پریکٹس پہ تو ہو کہ جب وہ فضائل مسائل پڑھیں تو ہمیں بیٹھنے کا ادب آتا ہو. ولایت سننے کا ہمیں پتا ہو، ہمیں مسائل سننا آتے ہوں. کیونکہ جب وہ بیان کریں گے تو وہ اور ہوگا. ہاں مالک بتائے گا کیا ہوا. تھوڑا سا اگر آنکھوں پہ قابو رکھے، میں کوئی نہیں ہوں کچھ کہنے والا، مگر بس چند جملے امام زمانہ کے حوالے سے. مالک ہے مالک، وہ آئیں گے. اور میں اپنے تمام بانیان سے گزارش کر رہا ہوں، کوشش یہ کی جائے کہ مالک کے جو مہمان آئے ہیں ان کی خدمت کی جائے. خبردار خدا نہ خواستہ کوئی مالک کا مہمان یہاں سے ناراض ہو کے نہ چلا جائے. آسان کروں ایک جملہ کہہ کے آیا ہوں. ابھی قم میں ایک مجتہد ہر آنے والے عزادار کے پاؤں چوم رہے تھے، ہاتھ لگاتے، جوتوں پر ہٹاتے، لبوں پہ رکھتے، ماتھے پہ رکھتے. ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا آپ کا اتنا مرتبہ، آپ سے خاص دعا چاہ رہا ہوں صرف ایک اس جملے پر. اپنے تمام بزرگان سے بھی اگر یہ جملہ پہلے سنا ہو دعوت اور دعا نہیں چاہیے. محمود بھائی کہنے لگے کہ یہ آپ اتنے مرتبے کے حامل، بڑے مجتہد، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو آ رہا ہے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر بوسے دیتے ہیں. تو آپ عزیزان محترم جواب سنیں اور اپنا مرتبہ سمجھیں. فوراً سے کہنے لگے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں سمجھ رہا ہوں کوئی عزادار سامنے سے آ رہا ہے، بیوی کا عزادار ہے، بیوی کا چاہنے والا ہے. وہ فوراً سے کہنے لگے تم سمجھ رہے ہو عزادار آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں دعائے سیدہ آ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے مرتبہ عزادار کا. تم سمجھ رہے ہو عزادار، مگر مجھے پتا ہے یہ دعائے سیدہ ہے. میں عزادار کے قدم نہیں چوم رہا، دعائے سیدہ کو چوم رہا. ہر عزادار کو اپنے مراتب کا اگر خیال ہو جائے عزیزوں، یہ مجلسیں اسی لیے یہاں سے درس لے کر جاؤں.
کہ حسین کا زادار ہوتا کیسا. یہ ایام محرم ہے نا، تو یہ کالا لباس ہماری پہچان ہے، پہچان. باہر جائیں تو ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا آپ کے لباس سے کہ ان کے ہاں غم آ گیا، محرم شروع ہو گیا، ان کے ہاں اب رونے کے دن ہے. جب سب کو پتہ ہے رونے کے دن ہے تو ہمارے چہرے سے بھی لگے کہ ہمارے ہاں غم ہو گیا، ہمارا کوئی اپنا گزر گیا. بس عزیزوں، کیوں کوئی نہ سوچے ہم نے فلاں بانی کو جواب دینا ہے، فلاں ماتمدار کو جواب دینا ہے. نہیں، ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا، ہم مگر امام زمانہ کو جواب دینا ہے. وہ جو ان مجلسوں کا حقیقی مالک ہے، وہ جو ان مجلسوں کا مالک ہے. عزیزوں، کوشش کروں گا روزانہ میرے برادر بزرگ انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلاً مسائل پڑھیں گے. میں کوشش کروں گا روایتوں سے ہٹ کے آپ کے سامنے مسائل پیش کروں. ہاں عزیزوں، یہ چاند جو میں اور آپ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، حسین کے سفر میں خدا آپ کی سفائی پر اپنی رحمت نازل کرے. عزیزوں، جب حسین نے محرم کا چاند دیکھا نا تو پھر لیلا کے چاند کی طرف دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے پہلے محرم کا چاند دیکھا، پھر اپنے چاند کو دیکھا. عزیزوں، یہ محرم کا چاند نمودار نہیں ہوا، کربلا کے بسنے کی نتیجہ رہی ہے. زینب کے اجڑنے کا پتہ چلا. اجرکم اللہ. ان مجلسوں میں عزیزوں صرف آپ نہیں آئے، بقیہ سے ایک بی بی بھی آئی. اکیلی نہیں آئی، شام والی بیوی کو بھی بلا. آقا ذاتی بھی اکیلے نہیں آئی، حسین کی 4 سالہ یتیمہ کو ساتھ لائی. آقا ذاتی مستورات میں تشریف فرما ہوتی ہے. جب کوئی ایسے ہائے حسین کہہ کے روتا ہے نا تو چھوٹی شہزادی پوچھتی ہے پھوپھی یہ کون ہے جو ہائے حسین کہہ کے رو رہے ہیں؟ آقا ذاتی فرماتی ہے بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے. نہیں ابھی تو جملہ بدل دوں، زخمی ہاتھوں کو بلند کرتی ہے. پالنے والے عزاداروں پر اپنی رحمت نازل فرما. کاش یہ کربلا میں ہوتے، سکینہ کو تماچے نہیں لگتے. سکینہ کو تماچے نہیں لگتے. عزیزوں، یہ مجلسیں جو ہمیں اتنی آسانی سے میسر ہے نا، یہ اتنی آسانی سے ہوتی ہی نہیں تھی. میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا میں روایتی مسائل نہیں پڑھوں گا. ایران میں ایک تاجر گزرا، وہ مال و اسباب تھا، لیکن قسمت کہ ایک بار ایسا ہوا کہ تمام مال و اسباب ختم ہو گئے، یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک آ گئی. حسین کا چاہنے والا تھا، ماننے والا تھا. محسوس ہوا کہ محرم قریب ہے. ہر سال بھرپور انداز سے مجلس برپا کرتا تھا. آمد محرم، چاند رات ہے نا، یہ بھی چاند رات کی مجلس کرتا تھا. محرم میں صرف ایک دن باقی تھا. یہ اپنی زوجہ سے کہنے لگا اب کی بار رسول سے شرمندہ ہو رہا ہوں. آقا جانی سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی. غیرت ایسی کہ کسی سے مانگ نہیں سکتا. آخر کار گھر کی چھت پہ گیا، وہاں سے کربلا کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا السلام علیکم یا عبد اللہ. حسین کیا اس سال میرے گھر کے مہمان نہیں بنیں گے؟ عزیزوں، ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ نیچے صحن سے اس کی زوجہ کی آواز ہے، کہنے کی ذرا نیچے آ جا، دولت مل گئی. اب تو یہ نیچے اترا، گھبرا کے کہنے لگا کیسی دولت مل گئی؟ کیا کوئی خزانہ چھپا ہوا مل گیا؟ کہا ہاں. ساتھ لے کے چلی، اس کمرے میں پہنچی، اس جگہ پہنچی جہاں 2 چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے تھے. کہنے یہ ہے دولت. ان بچوں کو غلاموں کے بازار میں لے جا، فروشوں کے بازار میں لے جا، جا کے بیچ دے، جو پیسے ملیں گے حسین کی عزاداری بتا دے. عزیزوں، اس نے زوجہ کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہنے لگا تو ماں ہے،
کہ کوئی بات نہیں، حسین کے علی اکبر کا ہی تو صدقہ ہے۔ بچوں کو تیار کیا، لے کے چلا۔ ہماری جانیں قربان ایسے لوگوں پر کہ سارے دستے بچوں کو سمجھاتا رہا، کوئی پوچھے تو یہ نہ کہنا میرے بیٹے ہو، کہہ دینا ہم اس کے غلام۔ بردہ فروش ہو کے بازار میں پہنچا، صبح سے شام ہو گئی، انتظار کرتا رہا، بچوں کا سودا نہیں ہوا۔ دل میں سوچنے لگا اگر بچے نہیں بکے تو حسین کی مجلس نہیں ہوگی۔ بس یہ سوچنا تھا کہ اس نے دور سے دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، گھڑ سوار قریب پہنچا، کہنے لگا بچے بیچ رہے ہو؟ کہا ہاں بیچ رہا ہوں۔ کہا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ غلام ہے۔ کہا شکلوں سے تو غلام نہیں لگتے ہیں۔ کہا ایک مجبوری ہے اس لیے بیچ رہا ہوں۔ بس قیمت طے ہوئی، قیمت حوالے ہوئی، بچوں کو حوالے کرنا چاہتا تھا، کہنے لگا گھڑ سوار سے اپنا ہاتھ بڑھا تھا کہ بچے حوالے کر دو۔ گھڑ سوار فوراً سے کہنے لگا اگر ہمارے ہاتھ ہوتے۔ جو مجلس کا معاملہ تھا یہ سمجھا نہیں، بچوں کو حوالے کیا، جلدی جلدی گھر پہنچا، زوجہ دروازے پہ منتظر تھی، جیسے ہی دیکھا نا خالی ہاتھ آ رہا ہے، ماں تھی نا دل کٹ گیا، ارے بچے بک گئے، کہا بچے بک گئے، کہا مجلس ہوئی عزیزوں، کیا خوب مجلس ہوئی، تمام احباب تشریف لائے، بھرپور انداز سے حسین کے فضائل اور مصائب ہوئے۔ آخرکار جب سب چلے گئے نا تو ماں تھی بچوں کے حجرے کی طرف دیکھ کے رونے لگی، اکیلے بیٹھے تھے، بچوں کو یاد کر رہے تھے کہ دروازے پہ تک بلواب ہوا۔ اب جو پہنچے کیا دیکھا، رات کے اس پہر کون آ گیا؟ اب جو دیکھا ایک نقاب پوش موسمہ، وہی گھڑ سوار ساتھ تھا، دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما تھا موسمہ نے، فوراً سے ان کے حوالے کیا، کہنے لو اپنے بچے واپس لے لو۔ گھبرا کے پیچھے ہٹے، کہا جو چیز ہم حسین کی راہ میں دے دے واپس نہیں لیتے، کہا ہم نے ہی تو دیے تھے، ارے ہم واپس کرنے آئے ہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا نہیں پہچانا، حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا، یہ میرا بیٹا ماتم حسین۔